مریم نواز نے ایون فیلڈ فیصلے میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. اس درخواست پر کچھ آبجیکشنز بھی ریز کیے گئے، لیکن وہ اس وقت اس STH کا موضوع نہیں ہے. اس میں بہرحال جو مین آرگومنٹ کیا گیا وہ یہ کہ ان کے خلاف فیصلہ قانونی بنیادوں پر نہیں دیا گیا، بلکہ سیاسی اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر دیا گیا. فیصلے کو جس طریقے سے حاصل کیا گیا ان کی درخواست کے مطابق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعصب بہت زیادہ تھا اس فیصلے کے اندر، اور اس معاملے میں ان کو خواہ مخواہ کھینچ کر لایا گیا. اس کے بعد انہوں نے اس پر ٹویٹس کیے اور کہا کہ میڈیا نے میری درخواست کا جو سب سے اہم معاملہ ہے اس سے صرف نظر کیا اور اس کو اگنور کیا. اس میں انہوں نے DGIS لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو اس وقت DGC یعنی کاؤنٹر ٹیررزم تھے، ان کے اوپر الزامات لگائے. ان کے ٹویٹس کے مطابق جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اس معاملے پر اثر انداز ہونے والی شخصیات میں جنرل فیض حمید پیش تھے. اس پٹیشن کے اندر انہوں نے معزول جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی، جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کی پٹیشن کو بھی سائٹ کیا، جس میں انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ جو مذکورہ جنرل ہیں انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی تھیں اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی. اسی پٹیشن کے اندر انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کی سپیچ کا بھی ذکر کیا اور اس تمام معاملے کو ایک سیاسی انتظامی رخ دے کر انہوں نے کورٹ کے سامنے پیش کیا. اب آج اس کے اوپر بات ہونی ہے، تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر یہ درخواست ڈسمس ہو جاتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اور درخواست کریں گی، لیکن اس کا متن اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا. اس معاملے پر اخبارات کے اندر خبریں چھپیں. مریم نواز کی پٹیشن کو فرنٹ پیجز کے اوپر جگہ ملی. اس کے اندر جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی ان اخبارات کی کوریج کا حصہ بنا. ڈان اخبار کی کوریج اس وقت آپ کے سامنے ہے، کافی کمپریہنسو کوریج ہے اور اس کو کھلے عام بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے اخبارات کے اندر بھی آپ کو یہ کوریج نظر آتی ہے. تو یہ اعتراض کہ مین سٹریم میڈیا نے اس کو اگنور کیا، شاید ٹیلی ویژن چینلز پر بننے والی خبروں سے متعلق تھا. لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس اعتراض سے مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے اس کے اندر جو کنفیوژن ہے آپ کو مزید گہری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج کے اخبارات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں حمزہ شہباز دوبارہ یہ کلیم دہرا رہے ہیں کہ ان کا کسی ادارے کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے اور معاملات کو مفاہمت کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں. مریم نواز کی طرف سے جو ٹویٹر کے اوپر ایک ہیجان برپا کیا گیا اور پٹیشن کے اندر جو معاملات اٹھائے گئے وہ آپ کو کسی اور طرف معاملات کو لے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب ایک آرگومنٹ جو ہم سنتے ہیں نون لیگ سے وہ یہ کہ ہم ادارے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم شخصیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اصل میں آپ ادارے پر ہی حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں. جو نون لیگ کے اندر یہ جو آرگومنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شخصیات اگر ایسے کام کریں گے جو ان کے خیال کے مطابق ان کے عہدے سے مطابقت نہیں رکھتا تو ہم یہ ایشوز ریز کریں گے. جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غصے کو یا اسکور سیٹلنگ کو سیاسی اسٹریٹجی کا نام نہیں دے سکتے. اگر آپ کے پاس مواد ہے تو آپ کو اس انداز سے استعمال کرنا ہے کہ اس سے آپ کے سیاسی اہداف حاصل ہوں. اب اس قسم کی جب آپ درخواستوں کے اندر جب آپ نام لیتے ہیں اور براہ راست الزام لگاتے ہیں اور سائٹیشنز کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی سیاست کو ایک ایسے رخ کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پہلے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. جب نقاد یہ بات کرتے ہیں تو اصل میں وہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں مریم نواز کے ٹویٹس کو نہیں، بلکہ اس تمام تاریخ کو جو نواز شریف صاحب نے 2018 کے انتخابات سے پہلے پاناما پر نکالے جانے کے بعد خود مرتب کی. مختلف حلقوں سے متعلق جن کا بیانیہ رہا ہے اس کے اندر آپ کو اتار اور چڑھاؤ آتا جاتا نظر آتا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی مزاحمت کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں آپ کو تمام کہانی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، تفصیلات بتاؤں گا. اور پورا GT روڈ سے ہوتے ہوئے لاہور تک وہ پہنچے اور بتایا کہ ان کو کیوں نکالا گیا، اس کا میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن وہ جواب وہ دے نہیں پائے. اس کے بعد پھر وہ ایگزائل کے اندر چلے گئے. ایگزائل کے اندر سے بھی جب وہ بیان دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو اتار اور چڑھاؤ نمایاں نظر آتا ہے.
کبھی گجرانوالہ کے جلسے کے اندر وہ سٹنگ آرمی چیف کا اور DGI کا نام لے دیتے ہیں اور ان کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے کئی جلسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، اور یکدم ان کی سپیچز جو ہیں وہ ان حوالے سے خالی ہو جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے ون ٹائم حوالہ دیا تھا، اس کے بعد اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب کوئی ایشو اٹھتا ہے تو براہ راست نام لے کر الزامات لگاتے ہیں یا تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں، اور جب وہ معاملہ تھم جاتا ہے تو دوبارہ سے وہ آپ سمجھیں کہ ہائبرنیشن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس دوران شہباز شریف صاحب بھی سامنے آتے ہیں، حمزہ شہباز بھی سامنے آتے ہیں، اور ایک نیا بیانیہ وہ لے کر آتے ہیں۔ مریم نواز بھی خاموشی اختیار کرتی ہیں، اس کے بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر نام لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک طویل خاموشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو نام لینے کی اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرنے کی اور پھر نام لینے کی اور پھر خاموشی اختیار کرنے کی جو پالیسی ہے، نقاد اس حوالے سے بات کرتے ہیں جب وہ مریم نواز کی پٹیشن کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو انہوں نے ٹویٹس کیے وہ ایک پالیسی تسلسل آپ کو نظر آتا ہے جس کے اندر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، ایک دو بیانات اور اس کے بعد مکمل طور پر خاموشی۔ لیکن اس کیس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ان معاملات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس طرح جسٹس شوکت صدیقی اپنا کیس لڑ رہے ہیں، اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی وہ آپ کے اور ہمارے سامنے، ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شوکت صدیقی صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو وہ خود بھی آپ کو بتا دیں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ انگیج کریں تو وہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ اپنے بردر ججز کے ذریعے انصاف کو کتنا ملا۔ تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن انہوں نے پٹیشن کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے۔ تو درخواست اگر ڈسمس بھی ہو جاتی ہے تو اس کی سرکولیشن بہت زیادہ ہے، وہ عام بیان کی نسبت زیادہ معتبر اس وجہ سے سمجھی جاتی ہے کہ عام بیان کے اندر زبان پھسل سکتی ہے، الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، لیکن پٹیشن کے اندر آپ یہ تمام باتیں لکھ رہے ہیں تو قانونی زاویے سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ آپ نے الفاظ نوک پلک سنٹینسز کا دیکھا ہوگا، آپ نے جملوں کا چناؤ دیکھا ہوگا، آپ نے فوکس دیکھا ہوگا، آپ نے نام کی اہمیت دیکھی ہوگی، تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دھڑ سے کوئی بات کر دی، تو ایک باقاعدہ لکھا ہوا نیریٹو آپ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ٹویٹ کے ذریعے شکایت بھی کی کہ یہ حصے جو ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا، تو آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ جو بہت بڑا مخمصہ ہے وہ یہ کہ نمبر ایک، کیا یہ جو فرنٹل اٹیک ہے ایک مرتبہ پھر یہ کل کلا پھر ایک خاموشی میں تبدیل ہو جائے گا؟ دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ کیا اس کو ٹائم کیا گیا ہے؟ یہ اس وقت پٹیشن سامنے آئی جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی نئی پوسٹنگ کا ایشو جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ کل سارا دن اس کے اوپر اسپیکولیشن ہوتی رہی کہ نئے DGI کی تعیناتی ہو گئی ہے، جنرل فیض حمید کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو اس وقت اس کو ٹائم کیا گیا۔ لیکن ظاہر جب پٹیشن لکھی گئی ہوگی تو یہ بحث جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، اس کے بارے میں کسی کو خیال نہیں ہوگا، لیکن ایک ٹائمنگ جو ہے آپ کو دلچسپ ہوتے ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اب آپ نے یہ باتیں کر دی ہیں، اس کے بعد آپ نیکسٹ لیول کے اوپر انگیجمنٹ کس قسم کی چاہیں گے؟ جس کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں وہ رد عمل دے گا، اس کا وہ جواب دے گا، وہ اپنا نام کلیئر کرے گا، یا ادارہ اس کے اوپر رسپونڈ کرے گا؟ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال نون لیگ کے لیے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب رد عمل آئے گا تو اس رد عمل کو وہ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے۔ لیکن فی الحال مریم نواز نے اپنی طرف سے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے ان الزامات کو، اور ایون فیلڈ کے فیصلے کو مکمل طور پر سیاسی اور انتظامی فیصلہ قرار دیا ہے، اور جو الزامات لگائے ہیں وہ براہ راست ایک شخصیت کے اوپر مرکوز کیے ہیں۔ آیا ادارہ اس کو شخصیت پر لگنے والے الزامات کے طور پر لے گا یا بطور ادارہ اس الزام کو اپنے سر لے گا؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان کا ریاکشن کیا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ فی الحال کوئی ریاکشن نہ آئے، اور بہت سارے جھنجھٹ ہے جس کے اندر پاکستان پڑا ہوا ہے، اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے بہت ہی اہم اور حساس معاملہ جس کو مریم نواز نے پہلی مرتبہ ڈاکومنٹ کیا ہے اور اپنی ایک باقاعدہ درخواست کا حصہ بنایا ہے، تاکہ ان کے خیال کے مطابق جب بھی ریکارڈ دیکھا جائے ان ایشوز کا تو ان کی درخواست کہیں نہ کہیں بطور لکھے حوالے کے طور پر استعمال ہو۔